ناظرین اکرام، میں نے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں پورا بیان سنایا۔ اب آئیے گا فضائل نفلی صدقات و خیرات۔ زکوٰۃ و فطرہ وغیرہ واجبی صدقات ہیں، ان کے علاوہ اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال سے خرچ کرنا نفلی صدقہ یا خیرات کے زمرہ میں آتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے خیرات و صدقات پر زور دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ اس کے فضائل کے بارے میں احادیث کثیرہ ہیں، یعنی بہت زیادہ احادیث مبارکہ ہیں۔ آئیے گا میں آپ کو سخی اور قرب الہی، یعنی جو صدقہ و خیرات زیادہ نکالتا ہے تو وہ اللہ کا سخی بندہ ہے، تو سخاوت کرنے والا اور قرب الہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ تعالی جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی سخی بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالی جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل یعنی کنجوس شخص اللہ تعالی جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے، کنجوس اللہ اور جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے بنسبت بخیل عابد کے، یعنی اس پرہیزگار، اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے بندہ اور وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، کسی غریب کی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل سخی یعنی سخاوت کرنے والا جو بالکل کچھ نہیں جانتا، وہ جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس عبادت گزار سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے۔ ایک کھجور کا اجر پہاڑ برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے، خواہ ایک کھجور جتنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی صدقہ دیتا ہے، صدقہ اگرچہ وہ ایک کھجور جتنا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، بشرطے کہ وہ کمائی پاک کمائی سے ہو، یعنی وہ پاک کمائی ہو، حرام کمائی سے نہ ہو، حلال کمائی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی قبول و پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت پاک چیز کو پسند فرماتا ہے، قبول بھی فرماتا ہے، پھر وہ اس صدقہ کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور ایک پہاڑ برابر ہو جاتی ہے، یعنی ایک کھجور کے برابر کسی نے صدقہ کیا اور وہ اس کا حلال روپیہ سے خریدا ہوا ہے وہ مال، یا اس نے 10 روپے خرچ کیے راہ خدا میں صدقہ کیے، تو اللہ رب العزت اس کو ایک پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، اتنا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اپنا اور وارث کا مال۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال عزیز نہ ہو، یعنی ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے کہ اپنا مال عزیز نہ ہو، سب کو اپنا اپنا مال عزیز ہے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا مال تو وہ ہے جو آگے روانہ کر چکا ہے، اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ وارث کا مال ہے،
یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اپنا مال تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا گیا۔ آگے کون سا مال بھیج دیا گیا؟ یعنی جو مال ہم نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، جس کو ہم نے صدقہ کر دیا، جس کو ہم نے خیرات کر دیا، جس سے ہم نے لوگوں کی مدد کر دی، وہ مال ہمارے لیے جو ہے وہ باعث اجر و ثواب بن گیا، وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال جو ہم نے خرچ کر دیا راہ خدا میں، وہی مال ہمارا اپنا مال ہے، وہی مال ہمیں جو ہے وہ آگے سکون پہنچائے گا، اور جو ہم چھوڑ کر کے جائیں گے، اس مال سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو ہمارے وارثوں کا مال ہو جائے گا، یہ ورثہ کا مال ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے مال وہ ہے جو ہم راہ خدا میں خرچ کر چکے، اپنا اور پرایا مال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، وہ میرا مال ہے، بندے کو اس کے مال سے 3 قسم کا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، کھا پی کر ختم کر دے یا پہن کر پرانا کر دے، یا کسی کو دے کر آخرت کے لیے جمع کر لے۔ اس کے سوا باقی مال دنیا سے جاتے وقت دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا رہتا ہے ساری زندگی یہ میرا مال، وہ میرا مال، سب کچھ یہی کہتا رہتا ہے کہ اتنی جائیداد میری وہ ہے، اتنا وہ ہے، اتنا وہاں پر ہے، اتنا یہاں پر ہے، اپنا مال ہی گناتا رہتا ہے، دن رات یہی کہتا رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا یا اس نے اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کر دیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا، اس کو جو ہے وہ آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ یعنی اگر اس کے پاس میں 10,000 روپے تھے مان لیجیے مثلا، تو 10,000 میں سے اگر اس نے 1,000 بھی راہ خدا میں خرچ کر دیے تو اس کے لیے یہ مال اس کا اپنا ہوا، اور جو اس نے چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے مر گیا، تو اس سے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب اس کا مال نہیں رہا، وہ تو اب اس کے وارثوں کا مال ہو گیا، تو اس مال سے کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچتا۔ اچھا، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، تو فرشتے کس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ملاحظہ کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے اتر کر دعا کرتے ہیں۔ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا مانگتا ہے الہی اچھے کاموں میں خرچ کرنے والوں کو زیادہ مال و دولت دے۔ یعنی ایک فرشتہ، جب 2 فرشتے صبح صبح آسمان سے دنیا پر نازل ہوتے ہیں یعنی اترتے ہیں، تو ایک کہتا ہے مولا جو بندہ تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، جو بندہ تیری لیے، تیری رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، مولا اس کے مال کو بڑھا دے اور زیادہ کر دے، اسے اور دولت عطا فرما، اور زیادہ مال عطا فرما، مولا اس کو اتنا نواز دے، اتنا نواز دے کہ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا رہے اور تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا رہے۔ دوسرا کہتا ہے الہی بخیل کے مال کو برباد، تباہ و برباد کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ، یار پہلا فرشتے کی دعا دیکھو کتنی پیاری دعا ہے۔ پہلا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ الہی جو تیری راہ میں خیرات کرتا ہے، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو بندوں کی مدد کرتا ہے، مولا تو اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دے، اس کی دولت کو اور بڑھا دے، مولا اس کو خوب عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے مولا جسے تو نے مال عطا فرمایا، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی وہ نہ کسی کی مدد کرتا ہے، نہ تیری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ خیرات کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، مولا نہ صدقہ کرتا ہے، مولا تو ایسے کے مال کو، ایسے کنجوس کے مال کو تباہ و برباد فرما دے، تباہ و برباد فرما دے۔ اب بتاؤ، فرشتے نے ایک کے حق میں دعا کی کہ اس کے مال کو بڑھا دے۔ فرشتے کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک فرشتوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے۔
اب ایک کے بارے میں تو دعا ہو گئی کہ مولا اس کے مال کو بڑھا دے، یہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک وہ جس کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا، دولت دی، لیکن کیا وہ کنجوس ہے، کنجوس، نہ کوئی خیرات کرنا، نہ زکوٰۃ دینا، نہ اپنے مال کا صدقہ دینا، نہ راہ خدا میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا، تو فرشتہ کہتا ہے مولا یہ کنجوس ہے، اس کے مال کو تباہ و برباد فرما دے۔ تو میرے عزیز، اگر اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، غریبوں کی مدد کرو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھو کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اگر پریشان حال ہے تو ان کی مدد کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔